مرزا صاحب نے امام ترمذی کے بارے میں اور متقدمین کے بارے میں ایسا کلام بولا اور ایسی گفتگو کی کہ جس کو سن کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے کہ ان جیسے لوگ ہمارے خطباء بنے ہوئے ہیں اور خطیب بنے اور تبلیغ کرتے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ختم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگ فرقہ پرستی کو ختم نہیں کر رہے بلکہ مزید جنم دے رہے ہیں، مزید تشدد اور تعصب کو پیدا کر رہے ہیں اور منافرت کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ امام ترمذی جو باب لائے ہیں، باب مناقب علی ابن ابی طالب، اس میں وہ روایت لائے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور سب سے پہلے کون مسلمان ہوا۔ تو سب سے پہلے نماز پڑھنے میں وہ روایت لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور سب سے پہلے جو مسلمان ہونا ہے مولا علی ہیں، اس میں روایت لائے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اور یہ صحابی ہیں اور دونوں روایت صحابہ سے ہیں۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب روایت صحابہ سے آ گئی ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور سب سے پہلے مسلمان ہوئے، تو پھر امام ترمذی بعد میں یہ اختلاف ذکر کرتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ ابو بکر الصدیق۔ یہ جو اختلاف لا رہے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آگے ابراہیم نخعی کے حوالے سے ہے کہ حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ مرزا صاحب کا استدلال دیکھیں، وہ کہتے ہیں امام ترمذی صریح روایت لانے کے بعد بھی بابوں کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں، مطلب پہلے بھی فرقہ پرستی موجود تھی۔ یہ اختلاف ذکر کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ ان کے اندر ناسبیت تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ مرزا صاحب کو پھکی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ناسبیت تھی ان کے اندر، امام ترمذی کے اندر، تو آپ مجھے جواب دیں کہ ناسبیت ہونے کے باوجود مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پہ ابواب کیوں قائم کیے سنن ترمذی میں؟ اگر ناسبیت تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید بن ارقم، جن میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مولا علی نے نماز پڑھی اور سب سے پہلے مولا علی مسلمان ہوئے، تو یہ دونوں روایات کیوں لائے؟ اگر ناسبیت کی ذرا سی بھی بو امام ترمذی میں ہوتی تو وہ نہ تو مناقب ابواب علی لاتے اور نہ ہی یہ دونوں روایات لاتے۔ یہ دونوں روایات لانا آپ جیسے لوگوں کا رد ہے، اور ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محدثین میں ناسبیت تھی۔ پھر مرزا صاحب جو اختلاف کو غلط رنگ دے رہے ہیں کہ اختلاف ذکر کیا ہے، فرقہ پرستی اختلاف کو ذکر کرنے سے ختم ہوتی ہے، اختلاف کو دبانے سے نہیں۔ جب آپ ایک مسئلے میں دو رائے ذکر کرتے ہیں، تین آراء ذکر کرتے ہیں، جتنی آراء ہوتی ہیں اس میں ائمہ کی سب کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ فرقہ پرستی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ ایک شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں ایک سے زائد آراء ہیں، تو لہذا کوئی بھی شخص اپنی رائے پہ عمل کرتے ہوئے تشدد اور تعصب نہیں برتے گا اور دوسرے کو غلط نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اختلاف ہے اور ائمہ کی مختلف آراء ہیں۔ تو اختلاف ذکر کرنا فرقہ پرستی کو ختم کرتا ہے، نہ کہ فرقہ پرستی کو جنم دیتا ہے۔ دوسری پھکی لے لیں مرزا صاحب، اگر امام ترمذی اختلاف ذکر کرنے کے بعد روایات کے بعد ان میں ناسبیت کی بو آتی ہے آپ کو، تو پھر امام حاکم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام حاکم نے بھی اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد المستدرک میں 4663 میں ہے، زید بن ارقم ہی کی روایت ہے کہ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ اس روایت کے بعد مرزا صاحب غور سے سنیے گا، اس روایت کے بعد امام حاکم نے بھی اسی اختلاف کو ذکر کیا، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي هَذَا الْحَرْفِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضی اللہ عنہ كَانَ أَوَّلَ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ إِسْلَامًا۔ امام حاکم بھی اسی روایت کے بعد اختلاف ذکر کر رہے ہیں کہ بعض نے کہا سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اب مرزا صاحب کو دوسری پھکی کا کیا جواب ہوگا؟ کیا امام حاکم کو بھی کہیں گے کہ ان کے اندر بھی ناسبیت کی بو تھی؟ اب تیسری بات مرزا صاحب کو یہ بھی پھکی دیتے ہیں کہ ائمہ نے جو اختلاف ذکر کیا ہے کہ بعض نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، کیا اس پہ کوئی روایت ہے؟ بالکل روایت ہے، موقوفاً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو ابن ابی عاصم لائے الاوائل میں، اگرچہ اس حدیث کی سند میں جو موقوفاً ہے ضعف ہے، اور اسی طرح یہاں پہ جو امام ترمذی لائے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں، اس میں بھی ایک شخص میں ہے کہ رجل من الانصار، راوی مجہول ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہ ضعف کیوں نہیں بیان کیا یا اس کا ازالہ کیوں نہیں کیا؟ اور امام ترمذی ہی
सुनन तिर्मिज़ी में एक हदीस लाए हैं और वो हदीस नंबर है 3667। उसमें यह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अलस्तु अव्वल मन अस्लम, क्या मैं वही शख्स नहीं हूं जो सबसे पहले इस्लाम लाया, सबसे पहले जिसने इस्लाम को कबूल किया। अब ये रिवायत सुनन तिर्मिज़ी में थी, लेकिन मिर्जा साहब ने बयान नहीं की कि इस रिवायत की वजह से आइम्मा में इख्तिलाफ हुआ, इसलिए इमाम तिर्मिज़ी ने जब इख्तिलाफ जिक्र किया तो ये दलील है कि उनके यहाँ रिवायत और भी मौजूद है। अगरचे अबी नदरा से ये रिवायत अबू सईद से मौकूफन भी है, यानी मौसूलन नहीं है, मौकूफन मुत्तसिल सनद के साथ, और मुरसलन भी है। और सही यह है कि ये मुरसलन सही है। हम मिर्जा साहब की तरह नहीं है कि अपने मौक़िफ़ के स्पोर्ट में जो चीज है उसको बयान कर दें, जो खिलाफ है उसको छोड़ दें। ये रिवायत दोनों तरीक से है, यानी मौसूलन भी है अबू सईद अल खुदरी से और मुरसलन भी है। मुरसलन का तरीक राजे है, इब्न हिब्बान इसको मौसूलन लाया है अबू सईद अल खुदरी के नाम से। अब जब ये रिवायात मौजूद हैं तो वहां पे इख्तिलाफ जिक्र करना और ये कहना नासबियत की बू है तो ये एक जिहालत है। ये सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि मिर्जा साहब के अंदर खुद राफिजियत की बू है, वो खुद फिरका परस्ती को जन्म दे रहे हैं, तासुब और शिद्दत को फैला रहे हैं और लोगों में मुनाफरत पैदा कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्त जो मिर्जा साहब को सुनते हैं वो कभी इस मुगालते में न रहे कि वो सही बुखारी से मुस्लिम और हदीस का नाम लेते हैं और सच बोलते होंगे। नहीं, वो बिल्कुल हकीकतन 100% कभी उन्होंने सच बोला ही नहीं है। वो सिर्फ वही बात बयान करते हैं जो उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट में हो, जो उनके मौक़िफ़ के खिलाफ हो उसको छोड़ देते हैं।